لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سیدنا و مولانا الامام الحسن المجتبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی محمد صاحب الناس مثل ما تحب ان یصاحبوک بہ۔ جیسا کہ آپ حضرات متوجہ ہیں اس بات کی طرف کہ آج کی تاریخ اہل بیت علیہ السلام کے ہاں جو غم اور مصیبتوں کی تاریخیں ہیں ان میں سے ایک تاریخ ہے، یعنی بعض روایتوں کے مطابق آج ہی کی وہ تاریخ ہے 7 صفر کہ جس تاریخ میں ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو تقریباً 45 یا 47 برس کی عمر میں زہر کے ذریعے شہید کیا گیا۔ بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ امام علیہ السلام کی شہادت جو ہوئی ہے اسی صفر کے مہینے میں 7 تاریخ، یا بعض میں ایسا وارد ہوا ہے کہ 28 صفر کو حضرت کی شہادت واقع ہوئی۔ اپنے یہاں ہند و پاک میں جو شہادت کی تاریخ منائی جاتی ہے وہ 28 صفر، لیکن یہاں عراق میں جو منائی جاتی ہے وہ 7 صفر، لیکن عموماً جو ہے وہ 7 صفر ہی بیان کی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے بہرحال جو تفصیلی بیان ہوگا انشاءاللہ وہ شام کی مجلس میں ہوگا، اور ہم لوگ کا ایک سلسلہ ہے کہ کسی بھی امام کی اور معصوم کی شہادت کی تاریخ ہو تو کم از کم 3 روز جو ہے اسی امام اور اسی معصوم کے اقوال کو بیان کیا جائے، تاکہ ان کے پاکیزہ اور نورانی کلمات کے ذریعے ہمارے یقین میں نورانیت پیدا ہو، ایمان میں نورانیت پیدا ہو، اور ان کے اقوال پہ ہم عمل کریں، ہماری دنیا بھی نورانی ہو اور آخرت بھی نورانی ہو۔ آپ دیکھیے کہ حضرت نے یہ جو حدیث ارشاد فرمائی یہ روزمرہ کی زندگی میں ہمارے کام آنے والی ہے، اور یقیناً دنیاوی اعتبار سے بھی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ ہر ایک انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ اس کی آرزو ہوتی ہے کہ اس کی تکریم کی جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، لوگ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ تو یہ تو بات ہے اور ہونا بھی چاہیے، ہر ایک انسان کی یہ آرزو ہونا چاہیے، کوشش ہونا چاہیے کہ عزت کے ساتھ لوگ اس کے ساتھ پیش آئیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اچھا سلوک کیا جائے، تو پھر ہمارا فریضہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا اپنا وظیفہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم کیسا کردار اور کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں۔ تو حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صاحب الناس مثل ما تحب ان یصاحبوک بہ، لوگوں کے ساتھ ویسے ہی تم پیش آؤ، ویسے ہی حسن سلوک کرو کہ جس طریقے سے تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، جس طریقے سے تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ نیکی کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے، جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں تو ہم بھی دوسروں کی عزت کریں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا احترام کیا جائے تو ہم بھی دوسروں کا احترام کریں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کیا جائے تو ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ عقل مندی کی نشانی ہے، یہ دانش مندی کی نشانی ہے۔ دوسرے مقام پر امام المتقین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ راس العقل معاشرۃ الناس بالجمیل، کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہی اصل عقل ہے، یعنی اصل میں اور حقیقت میں عقل مند انسان وہی ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، جو دوسروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے کہ جو کائنات کے سب سے بڑے عقل مند تھے، اپنوں کو تو چھوڑ دیجئے، دشمنوں کے ساتھ بھی ان کا اچھا سلوک رہتا تھا، دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے تھے، کہ جیسا خود امام حسن مجتبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں مسلسل یہ واقعات ملتے ہیں جو انشاءاللہ مجالس وغیرہ میں پیش کیے جائیں گے۔ آپ حضرات کے ذہن میں ہے کہ اپنوں کو تو چھوڑ دیجئے، دوستوں کو چھوڑ، دشمن بھی اگر ان کے دروازے پہ آیا
تو اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام پیش آئے اور ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم السلام پیش آئے۔ پھر امام المتقین ایک جگہ کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں کہ بالعقل تدرک الداران جمیعا، کہ دنیا اور آخرت کی تمام سعادت مندی کو حاصل کرو، کس چیز سے؟ عقل کے ذریعے، اور عقل کے ذریعے دنیا اور آخرت کی سعادت مندی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کامیابی حاصل کرنا ہے تو لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ذریعے اور اچھے کردار کے ذریعے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوسرا ایک قول حضرت کا، یہ بھی روزمرہ ہماری زندگی میں کام آنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ خصوصی طور پہ جتنے بھی ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم السلام تھے، نماز کے متعلق اگر ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو ایک خاص اہتمام تھا نماز کے لیے۔ یوں تو تمام عبادتوں کے لیے اہتمام، لیکن جب نماز کی بات آتی تھی تو خصوصی انتظام، خصوصی اہتمام جو ہے وہ نماز کے لیے ہوتا تھا۔ جیسا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اذا بلغ باب المسجد رفع راسہ ویقول، جب حضرت امام حسن مجتبیٰ نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتے تھے تو مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اپنے سر کو بلند کرتے تھے اور اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے، الہی ضیفک ببابک، اے پروردگار تیرا مہمان تیرے دروازے پہ آیا ہے، یا محسن قد اتاک المسیء، اے احسان کرنے والے پروردگار، یہ احسان کرنے والا بندہ، گنہگار بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، فتجاوز عن قبیح ما عندی بجمیل ما عندک یا کریم، اے کریم پروردگار جو خوبیاں تیرے پاس ہیں ان خوبیوں کے ذریعے میری برائیوں کو اور میری اساعت کو جو ہے وہ درگزر فرما، ان کو معاف فرما۔ آپ دیکھیں یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار جو ہے وہ کہ بارگاہ خداوندی میں جائیں، اس کے پہلے جو ہے مطلب کیا ان کا طریقہ ہوتا تھا۔ پھر جب نماز کے لیے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتے تھے، مصلی پہ آتے تھے، وہ انداز کیا ہوتا تھا؟ اذا قام الی الصلاۃ لبس اجود ثیابہ، جب اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے آتے تو یوں ہی نہیں بلکہ جو بہترین لباس ہوتا تھا اس بہترین لباس کو زیب تن کر کے پھر نماز کے لیے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتے تھے۔ یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ نماز کیا ہے، کسے کہتے ہیں نماز؟ نماز اگر معصومین علیہ السلام کی سیرت میں دیکھیں تو صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک واجب کا نام ہو، ایک فریضے کا نام ہو۔ آپ دیکھیے کہ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی ماہ رمضان میں، جب حضرت کے سر کے اوپر ضربت لگی تو اس وقت جو امام علیہ السلام نے نماز کا تعارف کرایا اور نماز کے متعلق وصیت کی تو انداز کیا ہے کہ اللہ اللہ فی الصلاۃ، یہ نہیں کہ نماز ایک واجب ہے بس، فَإِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ، یہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ بڑی بات کہی حضرت نے، یہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی زندگی میں نماز نہیں ہے یعنی اس کی زندگی میں دین کا ستون نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کی زندگی میں نماز کمزور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی میں جو ہے وہ دین کا ستون کمزور ہے۔ لہذا اس ستون کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر خدا نخواستہ دین کا یہ ستون کسی کی زندگی میں نہیں ہے تو اس جو ہے وہ ستون کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بھئی آخری روایت اور گفتگو کو تمام کر رہا ہوں کہ صرف ایک ستون کی حیثیت نہیں بلکہ بہت بڑی بات امام المتقین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی نماز کے متعلق بیان فرمائی کہ اختبروا شیعتی بخصلتین، میرے شیعوں کا امتحان لو، میرے شیعوں کو پہچانو دو خصلتوں کے ذریعے، دو نشانیوں کے ذریعے۔ مولا و آخر دو خصلتیں، دو نشانیاں، دو علامتیں کون سی ہیں کہ جن کے ذریعے آپ کے شیعوں کا امتحان لیا جائے؟ حضرت فرماتے ہیں المحافظۃ علی اوقات الصلاۃ، سب سے پہلی نشانی ہمارے شیعوں کی یہ ہے کہ ان کو اگر پہچاننا ہے، امتحان لینا ہے تو نماز کے وقت کی پابندی کے ذریعے۔
یعنی جو میرا شیعہ ہوگا کہ وہ نماز کے وقت کی پابندی کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ نماز پڑھنا اور نماز کے وقت کی پابندی کرنا یہ غیروں کی نشانیاں نہیں ہیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعوں کی نشانی ہے۔ امیر المومنین امام المتقین علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعوں کی نشانی ہے کہ وہ نماز کے وقت کی شدت کے ساتھ پابندی کرتے ہیں۔ دوسری نشانی کیا ہے مولا؟ فرماتے ہیں وَالْمُوَاسَاةُ لِإِخْوَانِهِمْ بِالْمَالِ، اپنے بھائیوں کا مال کے ذریعے وہ تعاون کرتے ہیں، مال کے ذریعے وہ مدد کرتے ہیں۔ اگر کوئی مرد مومن محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو اس جو ہے مال کے ذریعے، پیسے کے ذریعے اس کی مدد اور نصرت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے آخر میں چل کے اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں صفتوں کی جو ہے وہ اہمیت کیا ہے، انسان کی زندگی میں ضرورت، خصوصاً مولا کائنات کی نظر میں اہمیت کیا ہے۔ اگر یہ دونوں نشانیاں، اگر یہ دونوں علامتیں نہ ہو تو فَإِن لَمْ تَكُونَا، اگر یہ دونوں صفات نہ ہو فَعْزُبْ ثُمَّ عَزُبْ، اگر یہ دونوں نشانیاں، دونوں صفت جو ہے وہ کسی کے اندر نہیں ہے تو ان سے دور ہو جاؤ، ان سے الگ ہو جاؤ۔ اب آپ دیکھیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کیا بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ دونوں نشانیاں کسی کے اندر ہیں تو واقعاً وہ ہمارا شیعہ ہے، وہ ہمارا جو ہے وہ چاہنے والا ہے، ہماری پیروی کرنے والا ہے، لیکن اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو ان سے جدا ہو جاؤ۔ بہت بڑی بات یہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسی نماز کے لیے بیان فرمایا کہ الصلاۃ حصن الرحمن، یہ نماز رحمان کا قلعہ ہے۔ جس طریقے سے انسان کسی قلعے میں آتا ہے تو دشمنوں سے محفوظ ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان جب نماز کے لیے بارگاہ خداوندی میں آتا ہے تو وسواس سے، گمراہی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَمَدْحَرَةُ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کو بھگانے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے رحمان کے قلعے میں آ جاتا ہے، یعنی رحمتوں کی وادی میں آ جاتا ہے، رحمتوں کی دنیا میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے آگے جا کے پھر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ لو یعلم المصلی ما یغشاہ من الرحمت لما رفع راسہ من السجود، اگر نماز پڑھنے والا جب بارگاہ خداوندی میں اپنے سر کو سجدے میں رکھتا ہے، اس کو معلوم ہو جائے کہ کس قدر رحمتوں نے اس کے اوپر سایہ کر رکھا ہے، تو اپنے سر کو بارگاہ خداوندی سے نہ اٹھائے، اپنے سر کو بارگاہ خداوندی سے نہ اٹھائے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے کہ جن کو معلوم تھا کہ جب بندہ اپنے سر کو سجدے میں رکھتا ہے تو اللہ کی خاص رحمتیں اس کے شامل حال ہوتی ہیں، تو ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ رات گزر جاتی تھی، سجدہ تمام نہیں ہوتا تھا۔ ان کا عالم یہ ہوتا تھا کہ پیروں سے تیر نکال دیے جاتے تھے، ان کو احساس نہیں ہوتا تھا۔ ان کو چونکہ معلوم تھا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہیں، رحمتوں نے سایہ کیا ہے، تو عالم یہ ہوتا تھا کہ وہ سجدہ کیے ہوتے تھے، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید سجدے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ خصوصی طور پہ امیر المومنین کے سجدے کی یہ کیفیت تھی، جناب سید سجاد کے سجدے کی یہ کیفیت تھی، پیغمبر اسلام کے سجدے کی ایک، جتنے بھی معصومین علیہ السلام ہیں، جب ان کی عبادتوں کے باب کو ہم پڑھتے ہیں تو تقریباً سب کے ہاں یہی ایک منظر نظر آتا ہے کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس وہ سجدہ ہے، سجدہ کرنے والا ہے، اور جس معبود کی بارگاہ میں وہ سجدہ کر رہے ہیں وہ مسجود ہے، اس کے علاوہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ بس انہی کلمات کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے قول، ان کی احادیث اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق